الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا اہل الکتاب لا تغلوا فی دینکم ولا تقولوا علی اللہ الا الحق۔ محترم حاضرین، میں درس کی باتوں کا آغاز کروں اس سے پہلے یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ اسی طرح مجلس میں مخاطب تھے۔ صحابہ کرام ایسے ہی جیسے ہماری مجلس میں لوگ دور دور منتشر بیٹھے ہوئے تھے، تو آپ نے ان لوگوں سے بتایا کہ مجلس کا طریقہ یہ ہے، اور خاص طور سے اگر واعظ و نصیحت کی بات ہو رہی ہے تو لوگ ایک دوسرے سے انضمام قربت اختیار کر لیں۔ یہ آداب ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ایسی مجلسوں پر رحمت کا نزول فرماتا ہے۔ ہم لوگ نفحات من الہدی والایمان من مجالس القرآن شیخ ربیع بن ہادی مدخلی کے دروس کے اس مجموعے پر گفتگو کر رہے تھے۔ گزشتہ درس جو کئی دنوں پہلے ہوا تھا اور سفر کی وجہ سے اس میں انقطاع ہو گیا، سورہ نساء کے ایک حصے پر شیخ نے گفتگو کی۔ یہ اس اعتبار سے کہ جب انہوں نے یہ دروس بیان فرمائے تو اس وقت تراویح میں جس طرح پڑھا گیا اس اعتبار سے، چنانچہ یہاں گفتگو کا آغاز کرتے ہوئے انہی کی بات کو میں پیش کر رہا ہوں۔ انہوں نے حمد و صلات کے بعد اللہ سے دعا کی کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے اس بات کا سوال کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو ان لوگوں میں شامل فرمائے جو اللہ کی باتوں کو اور رسول کی باتوں کو غور سے سنتے ہیں، اور ان میں جو افضل باتیں ہیں، احسن اور بہتر باتیں ہیں، ساری کے ساری بہتر ہیں۔ احسن سے مراد کئی ایک تشریح کی لوگوں نے کہ جو راجح چیزیں ہیں اس پر عمل کرنے والے ہوتے ہیں۔ پروردگار ہمیں ان لوگوں میں شامل فرمائے۔ اس کے بعد شیخ نے کہا کہ سورہ نساء کے ایک حصے پر جو اس سے پہلے کی تراویح میں انہوں نے پڑھا تھا، ایک پارے کا حصہ، اس پر ہم نے گفتگو کی، اس پر ہلکا پھلکا سرسری نظر ڈالی ہم نے کہ اس میں یہ احکامات بیان، تعدد ازدواج بیان کیا گیا، جہاد کے مسائل ہیں، اور شیخ نے ذکر نہیں کیا اس درمیان میں یتیم کے ساتھ حسن سلوک اور اس کے ساتھ معروف کا طریقہ، اس کے حقوق کی ادائیگی کا تذکرہ بھی کیا گیا۔ پھر آیت میراث کا ذکر کیا، جو 2 آیتیں پہلے تھی، آگے آ رہا ہے کہ آخر میں ایک آیت ہے، اور دوسرے کچھ احکامات کا تذکرہ کہ جس میں اسلام کی زبردست تعلیمات کا ذکر ہے، 10 حقوق والی آیت وغیرہ کہا ہم نے اس سے پہلے پڑھا تھا۔ اب یہاں سے جو شروعات کر رہے ہیں تو لا يحب اللہ الجہر بالسوء من القول الا من ظلم، اس آیت سے جو ہمارے یہاں چھٹا حصہ یا چھٹا پارہ جس کو کہتے ہیں، وہاں سے شروع ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کسی بری بات کو کھلے طور سے بیان کر، لا يحب اللہ الجہر بالسوء، برائی کے بیان کو کھلے عام اللہ پسند نہیں کرتا۔ من القول، کوئی آدمی بری بات کہے کھل کر جہارن لوگوں کے سامنے، الا من ظلم، سوائے اس کے جس کو ظلم کیا گیا ہو۔ یعنی ایک آدمی کے لیے یہاں اس آیت میں اجازت ہے کہ اگر کوئی مظلوم ہے تو مظلوم اپنے ظلم کا حق حاصل کرنے کے لیے، فریاد کے لیے وہ چیخ پکار یعنی اپنے دائرے میں کر سکتا ہے، بیان کر سکتا ہے لوگوں کو، ورنہ برائی کا بیان کرنا، غیبت، چغلی اور اس قسم کی گندی باتیں یہ اللہ پسند نہیں کرتا۔ پھر اس کے بعد یہاں سے شروعات کی اللہ تعالیٰ نے سورہ نساء کے آگے کا کلام، اور اس کے بعد انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کے ساتھ یہود کا کیا معاملہ رہا، یہودیوں نے کس طرح سے انبیاء کے ساتھ سلوک کیا، حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام اور ان کی والدہ حضرت مریم علیہ السلام کے ساتھ میں، یہ اس کا بیان سورہ نساء میں اللہ نے کیا۔ ایک طرف نصارہ ہیں جنہوں نے ان کو حد سے بڑھا دیا، ایک طرف یہود ہے جنہوں نے ان کو، نصارہ نے حضرت عیسیٰ کو نعوذ باللہ اللہ کا بیٹا اور الہ بنا دیا، اور یہود نے ان کو نبی بھی نہیں مانا اور قتل تک کی کوشش کی۔ ان باتوں کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے سورہ نساء میں کیا، اور پھر ان کے جو رسوائیاں ہیں، اس کے نتیجے میں انبیاء کے ساتھ ان کی بدسلوکیاں اور رسوائیاں ہیں، اس کا تذکرہ ہے، اور یہ بھی ذکر ہے کہ ان کا ٹھکانہ جہنم ہوگا۔ یہود کی اس روش کے ساتھ ساتھ ہمارے لیے عبرت اور نصیحت کی بات ہے۔ یہودیوں کے ہاں آپ دیکھیں گے کہ ہٹ دھرمی، ضد، عناد،
شدت سے پایا جاتا ہے۔ اور ان کے یہاں جو اللہ تعالیٰ نے ان کو مغضوب علیہم کہا، یہ وصف پایا جاتا ہے کہ علم ہوتے ہوئے بھی علم اور دلیل کی مطابقت کرنے کی بجائے یا حق کو جاننے کے باوجود حق کو ماننے کی بجائے اس کی مخالفت کرتے ہیں۔ اہل علم نے بیان کیا، سفیان ابن عیینہ وغیرہ کا ہمارے ائمہ میں قول ہے کہ مسلمانوں میں جو علماء بگڑ گئے، علماء کے اندر جو انحراف ہے وہ یہودیوں کے مشابہ ہے، اور مسلمانوں میں جو جاہل لوگ بے علم کے گمراہی کا شکار ہیں وہ نصارہ کی طرح ہیں، وہ مغضوب علیہم کی طرح ہیں علماء، اور یہ ضالین کی طرح ہیں جہلہ۔ اب یہاں ایک اور پہلو سے میں بیان کرنا چاہتا ہوں کہ یہود و نصارہ یا سابقہ امتوں میں انبیاء کرام کے ساتھ جو بدسلوکیاں کی گئی اور اس کے جو نتائج ان کو بھگتنے پڑے، اس کا کچھ ایک چھوٹا سا امت محمدیہ میں ہم کہیں گے کہ جو بڑے بڑے علماء حق ہیں، علماء حق جو توحید کی، سنت کی سچی اور صالح صاف ستھری تعلیم لوگوں کو بیان کرتے رہے، لیکن لوگوں نے ان کی مخالفت کی اور بعض مرتبہ مخالفت میں اس درجہ بڑھ گئے کہ ان کو قتل تک کر دیا، سزائیں دی، جیلوں میں ڈالا۔ ہاں، آج ہمارے سماج اور معاشرے میں اس کی چھوٹی شکل پائی جاتی ہے کہ اگر کوئی شخص قرآن و حدیث کی دعوت و تبلیغ کا کام کر رہا ہے، اس دعوت و تبلیغ کے پاداش میں، اس کی مخالفت میں اگر کوئی شخص مسلک کے نام پہ یا کسی ذاتی عناد اور جلن حسد کی بنیاد پہ اس کی مخالفت کرتا ہے، حق کو حق کی تبلیغ سے روکتا ہے، ایک آدمی صحیح ہے، سچا ہے، دعوت توحید دے رہا ہے، اس کے لیے رکاوٹ ڈالی جائے، اس پر الزامات عائد کیے جائیں، اس کے جو ہے کام کو روکنے کی مختلف انداز میں کوشش کی جائے، کبھی اس پر حملہ کروایا جائے۔ آج عالم اسلام میں ہمارے یہاں ہو رہا ہے، ہندوستان میں اس کی کم شکلیں ہیں، پاکستان اور بعض جگہوں پر دیکھیں تو جو علماء حق ہے ان پر گولیاں چل جاتی ہیں۔ علامہ احسان الہی ظہیر رحمہ اللہ جیسی شخص کو بم سے اڑا دیا گیا، ان کے اسٹیج پر گلدستے میں بم رکھا گیا، 80 کی دہائی کی بات ہے۔ اب ایسے واقعات جو ہوتے ہیں، گویا میں ایسا مانتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب انبیاء کا سلسلہ جاری رکھا تھا، لوگوں نے انبیاء کے ساتھ یہ سلوک کیا۔ اب انبیاء کا سلسلہ نہیں ہے تو انبیاء کے جو سچے وارثین ہیں، یہاں یہ بات ہم جانتے ہیں کہ علماء میں علماء حق بھی ہیں، علماء سو بھی ہیں۔ جو علماء حق ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق وہ انبیاء کے وارث ہیں۔ انبیاء کو جو علم اللہ نے دیا تھا، یہ وہ علم سیکھتے ہیں قرآن حدیث کا، وحی کا، اور لوگوں میں پھیلاتے ہیں۔ تو جو مخلصین علماء ربانیین کہلانے کے لائق علماء ہیں، ان کی مخالفت یہ یہود کی اس روش کے مشابہ ہے جو انبیاء کی مخالفت کرتے تھے۔ اور پھر ہم اوپر دیکھتے ہیں تاریخ میں، سلف میں، علامہ ابن تیمیہ، امام احمد بن حنبل رحمہم اللہ اور ایسے بہت بڑے بڑے ائمہ کہ ان کو ہمارے مسلمان لوگوں نے ہی بعض حکومتی سیاسی مفادات، خطرات اور اندیشوں کی بنیاد پر، بعض دوسرے تحفظات کی بنیاد پر، بعض منہجی اور مسلکی اختلاف کی بنیاد پر ایسے علماء کرام کو ستایا گیا، مارا گیا، مخالفت کی گئی۔ علامہ ابن تیمیہ نے جب فتاویٰ حمیہ سب سے پہلے لکھا، حمویہ، جتنے اہل بدعت ان کے سامنے تھے تقریباً کوئی شاید ایسا نہیں تھا جو ان کے خلاف جو ہے تلوار بے نیام نہ ہو گیا ہو۔ بڑی حیرت ہوتی ہے، یہ ہمارے علماء نے جو قربانیاں دیا، آج ہم لوگ بیٹھے ہیں، یہ قرآن و حدیث کی باتیں کر رہے ہیں، تو اتنی آسانی سے یہ ماحول نہیں بنا۔ اس ہندوستان میں شاہ ولی اللہ نے جب قرآن کا اردو فارسی ترجمہ سب سے پہلی مرتبہ کیا تو لوگ ان پر انتہائی شدید ناراض ہوئے، ارے یہ آدمی قرآن کا ترجمہ کر رہا ہے، اللہ کی کتاب کو سمجھنے کی کوشش کر رہا ہے، اس کے ترجمے کی قاتلانہ حملہ ہوا۔ سوچیے آپ کے جہالت کس درجے کی تھی کہ اللہ کے کلام کا ترجمہ کرنا جرم مانا گیا۔ پھر یہ شاہ ولی اللہ کے بعد شاہ اسماعیل، آج تک گالیاں دی جا رہی ہے۔ ان کی کتاب تقویت الایمان، یہاں جتنے لوگ بیٹھے ہیں نا، میں سب سے کہوں گا ضرور پڑھیں ایک مرتبہ، بہت موٹی نہیں ہے، بہت مشکل نہیں ہے۔ ہندوستانی لوگوں کو، ہر آدمی کو ہر گھر میں رکھنا چاہیے، بچوں عورتوں سب کو پڑھانا چاہیے۔ اور یہ تقویت الایمان کو اللہ رب العالمین نے ایسی مقبولیت، ایسی تاثیر عطا فرمائی، یہ لکھنے والے کے اخلاص میں بھی بات ہوتی ہے۔ جیسے شیخ محمد عبد الوہاب رحمہ اللہ کی کتاب التوحید ہے، آج بھی پورے عالم اسلام میں سب سے زیادہ پڑھی جانے والی قرآن حدیث کے بعد۔ تو ہمارے شیخ رضا صاحب کہا کرتے تھے مجلسوں میں، بتایا انہوں نے کہ تقویت الایمان ہندوستان پاکستان میں قرآن حدیث کے بعد سب سے زیادہ
جس کتاب سے لوگوں نے اپنے عقیدے کی اصلاح کی وہ تقویۃ الایمان ہے۔ لیکن آپ دیکھیے کہ اہل شرک و بدعت اس کتاب پر کیسے مغلظات بکتے ہیں، جھوٹی باتیں کرتے ہیں، اس کی عبارتوں کے تعلق سے لوگوں میں اس طرح سے باتیں کرتے ہیں کہ لوگ بدگمان ہو کر اس کتاب اور صاحب کتاب کے تعلق سے دور ہو جائیں یا ان کو گالیاں دیں، ان سے دور ہو جائیں۔ ہاں، پھر ان کی زندگی میں شاہ اسماعیل کیسے آدمی تھے، ہاں، ان کی زندگی پڑھیے میرے بھائیوں۔ میں کہتا ہوں ہندوستان میں ہمارے اسلاف کی تاریخ اور علماء کی قربانیاں ہم نہیں جانتے نا، تو ہم اس کی قدر و قیمت نہیں جانتے۔ علامہ احسان علیہ ظہیر کہتے تھے کہ اپنے اسلاف کی تاریخ نہیں پڑھو گے تو خود مٹ جاؤ گے، تمہاری تاریخ مٹ جائے گی۔ یہ ہمارے ہاں جو لائٹلی لیتے ہیں لوگ، ہاں، دین کو، منہج کو، اور کوئی ہمارا بچہ گمراہی کا شکار ہو رہا ہے اور ہماری پیشانی پہ بل نہیں آتا، اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے ان قربانیوں کو، ان نعمت کو، منہج کی اور دین کی اس قیمت کو سمجھا ہی نہیں ہے۔ شاہ اسماعیل کیسی محنت کرتے تھے، طوائفوں کے کوٹھے پہ گئے، ہاں، بھیک دینے لگے لوگ بھکاری بن کے، تو انہوں نے کہا کہ میں ایسے بھیک نہیں لیتا، پہلے صدا سناتا ہوں۔ اندر بلایا گیا، چلو صدا سنا دو۔ کہا ایسے نہیں، جتنی بیویاں ہیں سب کو بلاؤ، سب آ گئیں، ہاں اب سناؤ صدا۔ تو ساری طوائفیں جو اکٹھا تھیں ان کے سامنے شاہ اسماعیل نے توحید اور آخرت، اللہ کے خوف اور آخرت اور جہنم کا بیان کیا اور اللہ کا خوف دلایا۔ ساری طوائفیں رونے لگی۔ ان کو شاہ اسماعیل نے جو ہے دعوت دی کہ اپنے گناہوں سے اور یہ اس گندے پیشے سے توبہ کریں۔ سب نے کہا کہ ہم آج سے توبہ کرتی ہیں، کوئی ہم اس گناہ میں اب ملوث نہیں رہیں گے۔ پھر شاہ اسماعیل نے ان کو دین کے راستے کی تلقین کی۔ کوٹھوں پر گئے، کہاں کہاں گئے، ان کے لیے ہاں آج کی زبان میں سپاری دی گئی، قتل کرنے کی کوشش کی گئی، اور ایک مرتبہ نہیں کئی مرتبہ۔ اہل حق علماء کے ساتھ اس درجے پر چلے جانا یہ یہود کی سنت ہے جو انہوں نے انبیاء کرام کے ساتھ کی۔ قرآن میں تذکرہ ہے اور شیخ نے بتایا کہ سورہ مریم کے ان بیانات میں بھی اس کا ذکر ہے۔ اسی طریقے سے ان یہود اور ان کے بیان میں ضمن میں اہل کتاب کے تذکرے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اہل کتاب کو خطاب کر کے غلو سے منع کیا۔ ہاں، کہا وما فیہا من نہی عبادہ عن الغلو، اور سورہ نساء میں یہ بھی حکم ہے اللہ کا کہ غلو سے اپنے بندوں کو اللہ نے منع کیا۔ ہاں، اور نہا اہل الکتاب عن الغلو، یا یہ کہیے کہ اہل کتاب کو غلو سے منع کیا۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ نساء کی آیت نمبر 171 میں فرمایا یا اہل الکتاب لا تغلوا فی دینکم ولا تقولوا علی اللہ الا الحق، اے اہل کتاب اپنے دین کے سلسلے میں غلو کا شکار نہ ہو جاؤ اور اللہ پر حق کے سوا، سچ اور صحیح بات کے سوا کوئی دوسری بات نہ کہو۔ یہ غلو کیا ہے؟ حد سے تجاوز کرنا۔ شیخ نے اتنا ہی تذکرہ کر کے آگے بڑھ گئے ہیں، لیکن غلو کی بات اور تذکرہ ہم کو اور آپ کو سمجھنا چاہیے۔ آج ہمارے یہاں، ہمارے ارد گرد مسلمانوں کے درمیان غلو کی بہت سی شکلیں پائی جاتی ہیں۔ غلو حد سے بڑھ جانا، ہاں، عقیدے میں غلو ہوتا ہے، شخصیات میں غلو ہوتا ہے، عبادات میں غلو ہوتا ہے، احکام میں، حلال حرام میں لوگ غلو کرتے ہیں، اور بہت ساری چیزوں میں غلو ہوتا ہے۔ ہر قسم کا غلو ممنوع ہے۔ غلو حد سے بڑھ جانا، اس کی ضد ہے جفا، ہاں، جس کو ہم اور ایک زبان میں، اردو زبان میں بھی اور عربی میں بھی کہتے ہیں افراط اور تفریط۔ افراط حد سے آگے بڑھنا، تفریط حد سے کم کرنا۔ اب افراط میں حد سے بڑھا، جیسے عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو حد سے بڑھا دیا۔ وہ نبی تھے، رسول تھے، اللہ کے بیٹے نہیں تھے، انہوں نے اللہ کا بیٹا نعوذ باللہ نعوذ باللہ کہا، اللہ اس سے پاک ہے نا، تو ان کو ان کے مقام سے بڑھا دیا، یہ غلو ہے۔ نصارہ نے اور یہود نے ان کے مقام سے گھٹا دیا، نبی بھی نہیں مانا۔ نصارہ نے جو نبی تھے، نبی سے آگے بڑھا دیا، اور یہود نے نبی سے بھی کم کر دیا۔ یہ تفریط ہے، وہ افراط۔ ہاں، ایسے ہی ہمارے مسلمانوں میں دیکھیے کہ کچھ لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سے محبت کے دعوے میں یہ کہتے ہیں کہ آپ عالم الغیب ہیں، آپ نور، مجھے اللہ کے نور سے نکلے ہوئے نور ہے۔ وہی حضرت عیسیٰ نے کو بیٹا کہا، یہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نور کا ٹکڑا ہے۔ ایک جیسی باتیں ہیں، بلکہ یہ بالکل سیم ہے۔ مجھ کو تو یہ زیادہ شدید لگتی ہے بظاہر کہ بیٹا بھی نہیں، بیٹا بنا لینا کہتے ہیں۔ عیسائیوں میں کچھ لوگ کہتے ہیں کہ بیٹے تھے نہیں، بعد میں بنا لیا اللہ نے۔ یہ اللہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے ٹکڑے سے نور سے نکلے، نعوذ باللہ نعوذ باللہ۔ تو اب کچھ لوگ یہ غلو کر رہے ہیں، حد سے بڑھاتے ہیں،
اور پھر ایک طرف غلو کرتے ہیں، دوسری طرف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بے عزتی بھی کرتے ہیں۔ کیسے کہ پیر صاحب نے کوئی بات کہہ دی، ان کی بات لے لیں۔ اللہ کے رسول کی حدیثیں آپ بیان کیجئے ان لوگوں سے، صوفیوں سے، ان کے مسلک کے ماننے والوں سے، تو وہ کیا کہیں گے؟ ہاں ٹھیک ہے، حدیث ہے، لیکن ہمارے پیر صاحب بھی تو عالم ہے نا، وہ ہم سے زیادہ جانتے ہیں، آپ سے زیادہ جانتے ہیں، تو انہوں نے یہ بتایا ہے۔ یعنی رسول کے خلاف کوئی بات بتائی ہے تو کہتے ہیں پیر صاحب نے بتایا ہے، وہ زیادہ جانتے ہوں گے۔ اچھا آپ تو حدیث سن رہے ہو، حدیث آپ کہاں سے لائے؟ آپ نے سنا محدثین سے، وہ امام بخاری، امام مسلم، فلاں، انہوں نے سنا ایک فلاں سے، انہوں نے سنا فلاں سے، انہوں نے سنا فلاں سے، انہوں نے اللہ کے رسول سے، یہ سب مر گئے۔ تو آپ جو علم پیش کر رہے ہو مرے کا مرے ہوئے سے، ہم جو علم پیش کر رہے ہیں ہمارے پیر صاحب سے ہم نے سنا، پیر صاحب نے ڈائریکٹ اللہ سے سنا، آنکھ بند کیا، کشف ہوا، اور ڈائریکٹ زندے کا علم زندے سے۔ ایسی بکواس اور گمراہی کی باتیں کرتے ہیں، اور ہمارے یہاں اتنے بے وقوف ہیں کہ یہ سب باتیں مانتے ہیں، ایمان لاتے ہیں، اس پر یقین رکھتے ہیں عقیدے کی طرح۔ تو اب ان کو حد سے بڑھا دیا، علماء کو، امام کو مانا، امام حنیفہ، امام شافعی، چلو امام ہے، ہم بھی کہہ رہے ہیں بڑے عالم ہیں، لیکن اب امام ہیں اور ان کی یہ فضیلت ہے، ان کی یہ حیثیت ہے، تو کیا وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے برابر ہو سکتے ہیں کیا؟ آپ اگر کسی امام اور کسی بزرگ کو مانتے ٹھیک ہے، ان کا احترام کیجئے، ہم بھی کرتے ہیں، لیکن اگر ان کو وہ چیزیں دو گے جو ان کا مقام نہیں ہے تو یہ غلط ہے۔ ہمارے یہاں اہل حدیث کا مقلدین سے جو اختلاف ہے، وہ ایک الزام لگاتے ہیں اہل حدیث پر کہ یہ صحابہ کی بے عزتی کرتے ہیں، یہ ائمہ کی بے عزتی کرتے ہیں، اور ایک بہت کامن ہے، ان کے جاہل کے ساتھ ساتھ علماء، مفتیان، بڑے بڑے علامہ لوگ بھی یہ الزام لگاتے ہیں۔ علامہ اور علماء کی جہاں تک بات ہے، میں ایسا مانتا ہوں کہ ان کو پتہ ہے کہ یہ غلط ہے، لیکن پبلک کو، عوام کو اہل الحدیث سے دور رکھنے کے لیے یہ کہنا ضروری ہے، ان کے نزدیک ان کے پاس اور کچھ ہے بھی نہیں الزامات کے علاوہ، تو وہ یہ اس لیے کہتے ہیں کہ لوگ ناراض ہوں، دور ہوں، ورنہ حقیقت میں اہل حدیث پر یہ جو الزام ہے کیوں ہے؟ اس لیے کہ کوئی امام، کوئی بزرگ، کوئی صحابی، اگر ان کی کوئی بات یا عمل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے خلاف ہو جاتا ہے تو ہم حدیث کو لے لیتے ہیں، ان کی بات نہیں مانتے، تو یہ کہتے دیکھو گستاخی کر رہے ہیں۔ جیسے مثال کے طور پہ یہ کہتے کہ حضرت عثمان غنی نے جو ہے وہ جمعہ کی دوسری اذان شروع کی، اہل حدیث نہیں مانتے۔ ہاں یہ لوگ ایسا لکھتے ہیں، کتابوں میں لکھا ہے کہ اہل حدیث کہتے ہیں کہ حضرت عثمان نے بدعت شروع کی، بدعت وہ بدعتی ہے، نعوذ باللہ نعوذ باللہ۔ شولہ پور میں مجھ سے ایک مفتی صاحب کہتے ہیں، بزرگ آدمی ہیں، درس دیتے ہیں، انہوں نے یہ سوال کیا تو میں نے کہا ایک اہل حدیث جو معتبر اہل حدیث ہے، جس کو واقعی اہل حدیث مانا جاتا ہے، ایسے نے کہا ہو یا لکھا ہو، آپ مجھے مثال بتا دیجئے ایک۔ آپ نے پڑھا ہے کیا؟ کسی اہل حدیث کی تحریر میں پڑھا ہے یا کسی سے سنا ہے؟ کہا نہیں پڑھا، ان سے تو نہیں پڑھا سنا، ہمارے علماء بیان کرتے ہیں۔ میں نے کہا ایک اہل حدیث بھی نہیں کہا ہے، اور اگر کوئی کہے گا تو اہل حدیث ہو ہی نہیں سکتا۔ کئی وجہ سے میں بیان کیا، یہاں اس درس میں اس بحث کی گنجائش نہیں ہے۔ ہاں میں ایک مثال دے رہا ہوں کہ لوگ غلو کس طرح کرتے ہیں، افراط و تفرید کس طرح کرتے ہیں، الزام تراشیاں کس طرح کرتے ہیں، اور لوگ اس سے دھوکہ کھاتے ہیں۔ تو حضرت عثمان غنی کو کسی نے بدعتی نہیں کہا۔ ہاں دوسری اذان ہمارے ہاں اگر نہیں دی جاتی تو یہ نہیں کہتے کہ حضرت عثمان نے غلط کیا، حضرت عثمان کے زمانے میں اس کی ضرورت تھی، مدینہ کی آبادی بڑھ گئی، اس وقت گھڑی نہیں تھی، ہاں اور کیا نام ہے وہ لاؤڈ اسپیکر بھی نہیں تھا۔ آج ہمارے یہ سہولیات ہیں، اور حضرت عثمان نے جو اذان شروع کی تھی مدینہ میں، مقام زورہ جو مسجد نبوی سے فاصلے پر تھی، بازار تھا، زورہ کے مقام پر، بخاری میں موجود ہے۔ آپ تو مسجد میں لے آئے تو آپ حضرت عثمان والی اذان کہاں دے رہے ہیں؟ آپ تو دوسری دے رہے ہو نا، حضرت عثمان کی نہیں دے رہے ہو۔ اور کہیں ہم مانتے ہیں کہ حضرت عثمان والی اگر کوئی ضرورت ہو تو دے سکتے ہیں، اس کو غلط نہیں کہتے، لیکن جہاں ضرورت نہیں ہے کوئی بات نہیں، جیسے آج ہمارے ہاں۔ اب یہ کہتے ہیں کہ حضرت عثمان کی گستاخی، حضرت عمر نے 3 طلاق کو نافذ کر دیا تھا، اہل حدیث نہیں مانتے، حضرت عمر کی گستاخی کرتے ہیں۔ ابھی وہ علمی بحثیں کہ حضرت عمر کا کیا موقف تھا، کیوں کیا، بعد میں رجوع کیا نہیں کیا، یہ بحثیں ابھی کنارے رکھیے۔ میرا ایک سوال ہے جو اس سے پہلے بھی میں بعض دروس میں کر چکا ہوں، کہ اگر وہ یہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ ثابت ہے کہ ایک مجلس کی 3 طلاق ایک مانی جائے گی، حضرت بکر کے زمانے میں بھی یہی تھا، حضرت عمر کے بھی ابتدائی 2.5 سال یہی تھا، بعد میں انہوں نے مسلم شریف کی حدیث یہ کہتی ہے
بعد میں انہوں نے 3 کو 3 کے نافذ کر دیا۔ اب حضرت عمر کی بات آپ نے لے لی، پکڑ لی، اور ان کی شان اور ان کا مرتبہ بتاتے ہو، ٹھیک ہے۔ ہم نے حضرت عمر کی وہ بات جو بات کا فیصلہ ہے نہ لے کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات لی، تو آپ کہہ رہے ہیں کہ حضرت عمر کی گستاخی کر رہے ہو۔ غور کیجئے، سمپل بات ہے، اللہ کے رسول کی حدیث لے کر حضرت عمر کی بات چھوڑ دی، حضرت ابوبکر صدیق کی بات کو لے کر حضرت عمر کی بات چھوڑ دی، تو آپ کا الزام ہے کہ ہم حضرت عمر کی شان میں گستاخی کر رہے ہیں، ان کی بے عزتی کر رہے ہیں۔ اب ہم اسی بنیاد پر یہ کہیں کہ جب آپ حضرت عمر کی بات کو لے کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور ابوبکر صدیق کی بات کو چھوڑ رہے ہو، تو آپ کس کی گستاخی کر رہے ہو؟ اگر ہم نے یہ چھوڑ کر یہ لیا تو ان کی گستاخی، تو آپ نے یہ چھوڑ کر یہ لیا تو آپ ان کی گستاخی کر رہے ہو، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اور ابوبکر صدیق کی۔ تو کس کی گستاخی اللہ کے ہاں عذاب اور پکڑ کے لائق ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ حالانکہ ہم یہ گستاخی بھی نہیں کر رہے ہیں حضرت عمر کی شان میں۔ ائمہ کرام تمام سلف کا یہ کہنا ہے کہ قرآن حدیث کے خلاف اگر کسی بھی انسان کی بات ہو جائے تو اس انسان کی بات چھوڑ کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات لی جائے۔ ہم یہ بھی حدیث پڑھتے اور سنتے رہتے ہیں کہ اگر ابوبکر صدیق، عمر فاروق، تو کیا اگر حضرت عیسیٰ اور حضرت موسیٰ کی کوئی بات ہم لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو چھوڑ دیں تو کیا یہ صحیح رہے گا؟ دنیا کے کسی مفتی سے پوچھا جائے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کتنے بڑے جلیل القدر پیغمبر ہیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی کوئی ایسی بات جو ان کی شریعت میں تھی ہم کو مل جائے، اور اللہ کے رسول اللہ کی شریعت جو اس سے ہٹ کر ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کو چھوڑ کر ہم حضرت موسیٰ علیہ السلام کی اس تعلیم کو لے اور یہ کہیں کہ یہ بھی تو پیغمبر کی تعلیم ہے، تو کیا ہمارا یہ طریقہ صحیح رہے گا؟ قرآن حدیث اللہ کے رسول اللہ کے فرمان کی روشنی میں کھلم کھلا یہ گمراہی کہلائے گی۔ گمراہی ایک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو چھوڑ کر ایک نبی کی بات لینے پر، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو چھوڑ کر اگر کسی صحابی، تابعی، محدث، امام، پیر صاحب، ابا جان، دادا جان، فلاں ہوا میں اڑتے تھے، پانی میں چلتے تھے، اگر ایسے کی بات لے لیں تو کیا یہ جائز ہے؟ تو میں عرض کر رہا ہوں کہ ایک طرف اللہ کے رسول اللہ کو اللہ سے ملاتے ہیں، ہمارے یہاں غلو کرتے ہیں کہ آپ ایسے تھے، آپ ویسے تھے، اور دوسری طرف یہ گستاخی اور آپ کی بے عزتی اور تنقیص کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور حدیث کو چھوڑ کر اپنے امام کی بات مانتے ہیں، پیر صاحب کی بات مانتے ہیں، فلاں اور فلاں کی بزرگوں کی رواج کی اور اپنے نفس کی بات مانتے ہیں۔ اب یہاں یہ سوال دھوکا، میں یہ کہہ رہا ہوں، ایک آدمی بولے گا ارے مولانا یہ کہہ رہے اس کا مطلب کیا امام صاحب اللہ کے رسول کے خلاف رہتے تھے، ان کا وہ غلط تھا؟ جی نہیں، امام صاحب یا کوئی بھی شخص قرآن حدیث کے ماننے والے جتنے بڑے بڑے مسلمان گزرے، جان بوجھ کر انہوں نے اللہ کے رسول کی مخالفت نہیں کی۔ ان کی مخالفت کیسے ہوئی ہے؟ یا تو حدیث رسول ان تک پہنچی نہیں ہے، ایک، یا پہنچی ہے تو ان کو اس پر اعتماد نہیں ہوا، دو، یا پھر ان کے استنباط میں ان سے خطا ہوئی، اجتہادی خطا، چوتھی بات ہے اجتہادی، مجتہد آدمی اجتہاد کرتا ہے، سمجھنے کی کوشش کرتا ہے، اگر غلطی بھی کر جائے تو وہ حدیث کہتی ہے اس کو ثواب ملے گا، اگر غلطی بھی کر جائے تو اس کو ثواب ملے گا، لیکن اس سے غلطی ہوئی اور ہم اس کی غلطی پر عمل کریں تو ہم کو ثواب نہیں ملے گا۔ ہم سے سوال ہوگا اللہ کے یہاں کہ حدیث تھی اور تو نے یہ غلط والے فتوے کو مانا۔ آج کتنے لوگ یہ کر رہے ہیں۔ تو خیر یہ اہل کتاب کی جو روش تھی ایسی ہی تھی، ایک طرف وہ غلو کرتے تھے، نبی کو جو چاہیں خدا کر دکھائیں، اماموں کا رتبہ نبی سے بڑھائیں۔ قرآن نے کہا اتخذوا احبارہم ورہبانہم اربابا من دون اللہ، انہوں نے اپنے علماء اور مشائخ کو اللہ کو چھوڑ کر نبی بنا لیا، اپنے علماء اور ان کو رہبان کو چھوڑ کر، علماء کو اپنے اللہ کو چھوڑ کر اپنے علماء اور مشائخ کو، یعنی کیا ان کی تقلید کرتے تھے۔ اللہ کے رسول نے اس کی تشریح کی اب حاتم طائی سے کہ وہ جس کو حلال کہتے یہ حلال مانتے، وہ جس کو حرام کہتے حرام مانتے، یہی اندھی تقلید ہے۔ شخصی بات ہے کہ قرآن حدیث یا اللہ کے دین کی دلیل الگ ہے، لیکن اگر پیر صاحب اور امام صاحب ایک بات کہہ رہے ہیں تو اس کو شریعت مانا جائے۔ اگر ایسی تقلید ہے تو یہ شرک ہے۔ ایسی تقلید کی کئی شکلیں ہیں، شرک سے کم درجے کی بھی ہے، اور بعض تقلید کو اہل علم نے جائز قرار دیا کہ جب ایک انسان عاجز اور نہیں سمجھ میں آ رہا ہے تو عالم سے فتویٰ پوچھے گا، تو وہاں بھی اس کو تقلید زبانی کہا جا رہا ہے۔ حقیقت میں ایسا کہتا ہوں کہ وہ تقلید نہیں ہے۔ جب آپ نے کسی عالم سے پوچھا کہ قرآن و حدیث کی روشنی میں دلیل سے ہمیں جواب دیجئے، اور ایک آدمی دلیل سے جواب دے رہا ہے اور آپ مان رہے ہیں، تو دلیل مان رہے ہیں آپ، اس کی بات نہیں مان رہے ہیں۔ انسان کی رائے کو ماننا تقلید ہے۔
دلیل کو ماننا اتباع ہے، یہ اچھی طرح دماغ میں رہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے میں یہ عرض کر رہا تھا کہ یہ غلو کی ایسی شکلیں ہیں، عقیدے کی میں نے ایک مثال دی، ایسے اور بھی بہت سی شکلیں ہیں کہ حد سے کسی کو بڑھا دینا، یہ غلو ہے۔ ہاں، عبادات میں ایک آدمی نوافل اور اس میں شدت اختیار کر لے، یہ غلو ہے۔ اتنی شدت کے کرنا پائے، نصارہ نے رہبانیت اختیار کی، جیسے ہمارے یہاں صوفی لوگ ہیں، خانقاہ میں بیٹھ گئے، ماں باپ کے بھائی بہنوں کے حقوق چھوڑ دیا، رزق حلال کی کمائی چھوڑ دی، اور بیٹھے اللہ اللہ کر رہے ہیں کہ روزی ہمارے پاس آئے گی۔ اسباب کو ترک کر دیا، اسباب کو ترک کر دیا۔ یاد رکھے، اسباب یعنی ہم کو جو اللہ نے اسباب مقرر کیے ہیں، اسباب پر اعتماد کرنا شرک ہے۔ جیسے ڈاکٹر کے ذریعے، دوا کے ذریعے آپ علاج کرتے ہیں، آپ یہ کہنے لگو کہ اس سے ہم کو شفا ملتی ہے، تو یہ شرک ہوگا۔ شفا اللہ دیتا ہے، یہ سبب ہے۔ ہندو لوگوں کو دیکھیے، جتنے اسباب ہیں ان کی پوجا کرنے لگتے ہیں۔ گاہک آیا گھر دکان پہ خریدتا ہے تو بولتا ہے گاہک کو ہم بھگوان مانتے ہیں، ہمارے یہاں کامن ہے، ہم دیکھتے ہیں سنتے ہیں۔ گاہک ذریعہ ہے، سبب ہے، وہ مسبب نہیں ہے۔ ہاں، سانپ کاٹتا ہے، ڈستا ہے، انسان کو نقصان پہنچتا ہے، نقصان کا ذریعہ ہے۔ گائے دودھ دیتی ہے، فائدے کا ذریعہ ہے۔ سورج روشنی دیتا ہے، نشو نما ہوتی ہے، پیڑ پودے اس سے اگتے ہیں، یہ ذریعہ ہے۔ یہ خود اس کے اندر شکتی، طاقت، پاور نہیں ہے۔ وہ لوگ سورج کو پوجنے لگے، چاند کو پوجنے لگے، ماں کو پوجنے لگے، گائے کو پوجنے لگے۔ تو اسباب پر اعتماد کرنا، ہمارے یہاں بہت سے لوگ بولتے ہیں ڈاکٹر نہیں ہوتا تو میرے ابا مر جاتے۔ مطلب ڈاکٹر کو آپ نے اللہ بنا دیا؟ ڈاکٹر کو توفیق کس نے دی؟ وقت پر دوا کیسے؟ ڈاکٹر کو ڈاکٹر کس نے بنایا؟ ڈاکٹر کو وقت پر پہنچایا کس نے؟ اس لیے کہنا چاہیے کہ الحمدللہ، اللہ کی توفیق سے ڈاکٹر نے صحیح وقت پر علاج کیا، میرے ابا ٹھیک ہو گئے، الحمدللہ ڈاکٹر آ گئے، میرے ابا بچ گئے، الحمدللہ بول دیا آپ نے، اصل تعریف اللہ کی۔ تو میں یہ کہہ رہا تھا، علامہ ابن تیمیہ کا ایک جملہ بڑا جامع ہے کہ اسباب پر بھروسہ کرنا شرک ہے، اور اسباب کو ترک کرنا شریعت کی مخالفت ہے۔ ہاں، اور اسباب کو اللہ پر بھروسہ کرتے ہوئے اسباب کو اختیار کرنا، یہ دین ہے۔ اللہ پر بھروسہ کریں، آپ علاج کریں، اللہ پر بھروسہ کریں، آپ رزق حلال کے لیے کوشش کریں، اللہ پر بھروسہ کریں اور دشمن سے بچنے کی کوشش کریں، اپنی کوشش کریں، اللہ پہ بھروسہ کریں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میدان بدر میں گئے، اس کے بعد اللہ سے دعا کی، اپنی کوشش کی، جنگ لڑی صحابہ نے، گھر بیٹھ کے یا مسجد نبی میں بیٹھ کے اللہ اللہ کہہ کے دعا نہیں کی کہ ابو جہل کے لشکر کو تباہ کر دے۔ کوشش کی، محنت کی، اسباب اختیار کیے۔ اب یہاں بھی کچھ لوگ غلو کرتے ہیں، افراد و تفرید، کہ ہم بیٹھ کر اللہ اللہ کریں گے ہمارے مسئلے حل ہو جائیں گے، ہم دین کا کام کریں گے ہمارا گھر چلتا رہے گا۔ ہاں، کوشش نہیں کریں گے کسب حلال کی، غلط دین کہتے ہیں۔ یہ کسی نہ کسی شکل میں، کوئی عبادت میں، کوئی ذکر و اذکار میں غلو کا شکار ہے۔ ہمارے یہاں نئے نئے غلو والے تسبیحات، 1 لاکھ کا نصاب، 2 لاکھ کا نصاب، یہ چلتا ہے پبلک میں۔ یہ عبادات میں غلو ہے، بدعات ہیں۔ ہاں، ایسی اور بھی شکلیں ہیں غلو کی، شدت کی۔ کوئی چیز مکروہ ہے اس کو آپ حرام کر لو، حرام نہیں ہے آپ اپنے اوپر حرام کر لو۔ ہاں، کوئی سنت ہے اس کو فرض کر لو۔ یہ سب غلو کی شکلیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اہل کتاب کو خطاب کر کے کہا، یا اہل الکتاب لا تغلوا فی دینکم ولا تقولوا علی اللہ الا الحق۔ یہاں ایک بات یہ بھی، ایک جملہ کہہ کے آگے بڑھوں، کہ دنیا میں گمراہی کے جو طریقے ہیں، پچھلی قومیں جو گمراہ ہوئی ہیں، ان میں سے اگر بڑے بڑے اسباب نکالے جائیں تو 3-4 اسباب بڑے بڑے ہیں جس سے لوگوں میں شرک آیا، گمراہی آئی، شریعت سے انحراف آیا۔ ایک اس میں ہے تحریف، ہاں، ایک ہے تحریف، ایک ہے آباء و اجداد کی تقلید، اندھی تقلید، یہ 2 بڑی ہے۔ ان سب سے پہلے بڑا والا سبب ہے غلو۔ قوم نوح میں جو شرک شروع ہوا، اپنے بزرگوں کے ساتھ غلو کیا، ان کا مجسمہ، تصویریں بنائی۔ بعد میں شیطان نے کہا کہ اگلی نسل کو کہ تمہارے باپ دادا نے ان کی تصویر، مجسمہ اس لیے بنایا تھا کہ ان کا وسیلہ لگا کے اللہ سے مانگے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ دروازہ بند کیا امت محمدیہ کے لیے، ہم کو بتا دیا۔ اب ہم قرآن تراویح میں پڑھتے ہیں، رمضان میں تلاوت کرتے ہیں، لیکن قرآن کی اس تعلیم کو سمجھتے نہیں ہیں۔ تو ایک طرف ہم قرآن بھی پڑھ رہے ہیں، دوسری طرف گمراہی کا شکار بھی ہیں۔ ہاں، ایک طرف کہہ رہے ہیں کہ زہر کھانے سے آدمی مرتا ہے، یہ پڑھ رہے ہیں اور زہر کھا رہے ہیں۔ تو پڑھنا فائدہ مند ہے کیا؟ ہاں، شیخ نے اس کا تذکرہ کرنے کے بعد کہا وَخَتَمَ هَذِهِ السُّورَةَ بِآیَةِ الْمَوَارِثِ، اور اللہ تعالیٰ نے اس صورت کا یعنی سورہ نساء کا اختتام میراث کی ہی آیت کے ساتھ کیا۔ ہاں، جبکہ سورہ نساء میں پہلے 2 لمبی آیتیں، یوصیکم اللہ فی اولادکم، ہاں، للذکر مثل حظ الانثیین، ایسے ہی ہے نا آیت،
ہاں یہاں میں 2 آیتیں لمبی لمبی حقداروں کا حق بتایا تھا اور آخری آیت میں پھر سے میراث کا ذکر کیا, کلالے کا ذکر کیا, جبکہ اس سے پہلے 2 آیتیں گزر چکی تھی. شیخ ربی نے کہا, دکتور ربی کہتے ہیں کہ والموارث من اہم الاحکام الشرعیہ فی الاسلام, یہ وراثت اور میراث کے جو معاملات ہیں اسلام کے شرعی احکام میں بہت ہی اہم یہ پہلو ہے, یعنی احکام میں سے ہے, انتہائی اہم احکام میں سے ہے. ہاں بعض یہاں تک کہتے ہیں کہ میراث کا جو علم ہے اس قرآن و حدیث میں, وراثت کا جو علم ہے وہ آدھا علم ہے, یعنی قرآن حدیث کا جو علم ہے وراثت کا یہ آدھا علم ہے. آپ دیکھیے کہ حضرت عمر سے جب اس نے کہا ابن ابزہ, وہاں کے گورنر نے کہا کہ میں نے ابن ابزہ کو والی بنایا ہے شہر کا, تو حضرت عمر نے کہا کہ یہ کون ہے؟ کہا آزاد کردہ غلام. تو کہا تم نے ایک آزاد کردہ غلام کو وہ جو ہے والی بنا دیا؟ تو انہوں نے کہا کہ دیکھیے وہ قرآن کا علم رکھتے ہیں اور وراثت فرائض کا علم رکھتے ہیں. کہا پھر ٹھیک ہے. اور پھر حضرت عمر نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے, میں نے سنا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس قرآن کے ذریعے سے کچھ لوگوں کو عزت بخشے گا, بلندی دے گا, اور کچھ لوگوں کو دوسروں کو پست کرے گا جو اس پر عمل نہیں کریں گے. تو اس میں انہوں نے ذکر کیا قرآن کے ساتھ ساتھ وہ فرائض یعنی وراثت کا علم رکھتے ہیں. ہاں وَأَظُنُّ كَثِيرًا مِنَّا أَصْبَحَ لَا يَهْتَمُ بِهَذَا الْعِلْمِ. شیخ ربی کہہ رہے ہیں کہ میں سمجھتا ہوں کہ ہم میں سے بھی بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو اس علم کا کوئی اہتمام نہیں کرتے, اس علم کا کوئی اہتمام نہیں کرتے. چنانچہ انہوں نے کہا کہ اس کا اہتمام کیجئے اور اسے پڑھیے. آپ آج ہمارے ہاں SSC اور HSC میں میتھس کے جو مضامین ہیں نا, حساب و کتاب کے, وہ کتنے ٹف ہیں پڑھنے والے جانتے ہیں. پھر اس سے آگے کامرس کرتے ہیں ہمارے بچے. تو یہ چیزیں کر سکتے ہیں, وراثت کو کے حساب کتاب کو نہیں سمجھ سکتے, یقیناً سمجھ سکتے ہیں, فطری دین ہے. لہٰذا شیخ نے کہا کہ اس کا اہتمام کیجئے. یہاں کہنے کے بعد پھر شیخ نے سماحت الشریعہ ایک عنوان لکھا کہ شریعت کی نرمی, کشادگی. ہمارے دین اسلام میں ہمارے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتنی نرمی اور ہماری فطرت کا لحاظ کیا ہے, ایک عنوان قائم کیا. اور میرا منشا تھا کہ آج ہی کے درس میں اس عنوان کو بھی میں پورا کر دوں. صرف 1.5 صفحہ ہے, لیکن اس میں موضوع بڑا پیارا, بڑا دلچسپ اور مفید ہے. اس سورت کی کچھ آیتوں کا, یعنی سورہ مائدہ کی شروعات کا ذکر کر کے انہوں نے بتایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں ہمارے لیے کیا کیا سہولیات دی ہے شریعت میں. اس کا کچھ نمونہ سورہ مائدہ کے آغاز میں ہے. میں چاہوں گا, میری خواہش تھی واللہ کہ میں تیاری کر کے آیا تھا کہ آج ہی اسے بیان کروں, لیکن وقت جو ہو چکا ہے, اب میں اگر اسے جلدی بیان کروں گا تو مجھے لگتا ہے کہ اس کا حق ادا نہیں ہوگا, اور آپ حضرات کو بھی اس کی کشادگی اور اس کے اندر جو گہرائی ہے اس کا شاید اندازہ نہ لگے. اس لیے میں اسے کل کے درس پر مؤخر کرتا ہوں. اللہ تبارک تعالی ہمیں قرآن سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی نبینا محمد.